السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے بچوں کے ضدی ہونے پر۔ تمام والدین ہی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی ایسی کہ بچہ جائز ناجائز کچھ بھی خواہش کرے اس کی اس ضد کو پورا کر دیا جائے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی ضد کو پورا کرتے ہوئے نہ صرف اسے ایک ضدی انسان بنانے میں بہترین اور نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ضد کے اس مقام پر پہنچانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد وہ ہر چیز کو حاصل کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، پھر وہ چاہے جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو۔ اپنے بچوں کی ہر ضد کو پورا مت کیجیے، وہ تو بچے ہیں اور بچہ تو ہر چیز کو ضد کے انداز میں پانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر آپ کا پیار یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ہر ضد کو پورا کریں، بلکہ والدین ہونے کے ناطے، ان کی اچھی پرورش کرنے کے ناطے، ان کو کل کو ایک اچھا بہترین اور مخلص اور نیک انسان بنانے کے ناطے آپ والدین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی ضد کی کنڈیشن دیکھیں کہ کیا اس کی اس ضد کو پورا کرنا جائز ہے، یا اس کی اس ضد کو یا اس کی کوئی بھی ضد پوری کرنے کے چکروں میں آپ اپنے بچوں کو ایک ضدی نسلوں میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ آپ بچوں کی ضدوں کو پورا مت کریں، بلکہ ان کے ارادوں کو مضبوط کر کے ان کے ارادوں کو پورا کریں۔ آپ نے اپنے بچوں کو ہی والدین ہی ہیں جو بچوں کو ضدوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور بہترین ارادوں کی طرف گامزن کر کے ان کو بہترین ارادوں میں کامیاب ہونے والے انسان بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص خوبی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین میں پیدا کی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بحث کرتے ہیں، ہلکی پھلکی بحث ہوتی ہے آپ کی، مگر اس بحث میں آپ خود اپنے بچے کی ضد کو کامیاب کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں گے تو یہ ان کی ضد بن جائے گی، جو یقیناً ان کے آگے کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت ہے۔ جبکہ آپ جب اپنی طرف لا کر اپنے بچوں کو ارادوں سے آگاہ کرتے ہیں، چاہے وہ بہترین انسان بننے کے لیے ہو، چاہے وہ بہترین مومن انسان بننے کے لیے ہو، یا چاہے وہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ہو، تو جب آپ اپنے ارادوں کی طرف لا کر اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کامیاب ارادوں والے انسان بنتے ہیں۔ اس لیے آپ ایک ضدی اولاد کو پروان چڑھانے کی بجائے ان کو مضبوط ارادوں والے انسان بنانے کو ترجیح دیں۔ بچہ جب آپ سے کسی چیز کی ضد کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو، چھوٹے بچے ہوں، ٹین ایجرز ہوں، یا آپ کی اولاد کی کوئی بھی ایج ہو، جب وہ آپ کے سامنے کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں تو ماں ہارتی ہے تو باپ بھی ہارتا ہے، اور جب یہ دونوں لوگ ہارتے ہیں تو وہاں پر پوری ہوتی ہے آپ کی اولاد کی ضد، وہ ضد جو یقیناً اس کو پختہ ارادوں والا انسان تو نہیں بنا سکتی، جو یقیناً اسے پختہ ارادوں والا انسان تو نہیں بناتی، مگر ایک ضدی اور اکڑ انسان ضرور بنا دیتی ہے، جسے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری ہاں پوری کی جائے، جس میں سوائے میں کے کچھ بھی تخلیق نہیں پاتا۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ مقابلے میں اگر والدین ہار جائیں اور بچہ جیت جائے تو یاد رکھیے گا یہ جیت اس کی آپ کے سامنے تو ہے، مگر معاشرے میں، دنیا میں وہ ایک ناکام انسان بننے کی طرف گامزن ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں اپنی ہار کو ان کی ضدوں کے آگے کھڑا مت کیجیے، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے بچوں میں آپ پر اعتماد ختم ہوتا ہے، بلکہ آپ سے محبت بھی ان کے لیے بس اتنی ہی رہ جاتی ہے کہ آپ والدین ہیں اور بس۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے جب
بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ دوسری چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ دنیا کے سکھائے ہوئے راستوں کو، دنیا کے دکھائے ہوئے راستوں کو اپنانا پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کی سکھائی یا بتائی تربیت کو بالکل بھی بروئے کار نہ لاتے ہوئے دنیا کے بتائے ہوئے راستوں اور دنیا کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کا انجام بہرحال پھر آپ کی اولادوں میں نافرمانی اور بے حیائیوں کو پروان چڑھاتی ہے. کیونکہ ضد آپ کے بچوں میں نافرمانی کا وہ بیج بوتی ہے جو در حقیقت تو آپ کو نظر نہیں آتا، مگر جب آپ کو اولاد کی فرما برداری کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت آپ کی اولاد نافرمانی کا ایسا شجر قائم کر دیتی ہے کہ جس کی چھاؤں آپ کے لیے کسی آگ سے کم نہیں ہوتی. لہٰذا اپنے بچوں کی ضدوں کو پورا مت کیجیے، ان کے اندر ارادوں کو تخلیق کیجیے اور ان کے ارادوں کو پورا کیجیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں بہترین راستوں کی طرف جانے میں جب ارادے کریں تو کامیاب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.